السلام علیکم۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جتنی محنت کی جاتی ہے اس کا پھل اتنا نہیں ملتا؟ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی گہرے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے اعمال، ہمارے ایمان اور ہمارے رزق میں اللہ کی برکت کے درمیان قائم ہے۔ تو آئیے اس روحانی سفر میں ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، تو ہماری بات ایک ایسے شخص سے شروع ہوتی ہے جو محنت اور مالی مایوسی کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں جیسے پھنس کر رہ گیا تھا۔ وہ دن رات ایک کرتا، لیکن مہینہ ختم ہوتے ہی ہاتھ خالی کے خالی۔ اس کی جد و جہد کی شدت اور نتائج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ ہر صبح اپنے گھر سے صرف ایک امید لے کر نکلتا کہ شاید آج کا دن کچھ الگ ہو، آج اس کی محنت رنگ لائے گی۔ لیکن دن ڈھلنے پر جب وہ واپس آتا تو اس کی امید روز ایک ہی تلخ حقیقت سے ٹکراتی تھی۔ ہر دن بالکل پچھلے دن جیسا، وہی جان توڑ محنت، وہی کوشش، لیکن حالات وہیں کے وہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک ہی جگہ پر دوڑے جا رہا ہے اور منزل ہے کہ قریب آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو مہینے کے آخر میں جب ہاتھ بالکل خالی اور دل بوجھل ہو جاتا تھا تو بس ایک ہی سوال ذہن میں گونجتا تھا، آخر میرے رزق میں برکت کیوں نہیں ہے؟ میں ایسی کیا غلطی کر رہا ہوں؟ اور سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہم میں سے بہت سو کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے۔ اور پھر اس کی زندگی میں ایک موڑ آیا، ایک ایسا لمحہ جس نے اس کے سوچنے کے انداز کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ ایک دن اس کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ بھئی ہر تنگی سزا نہیں ہوتی، کچھ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ بس یہ ایک جملہ تھا جو اس کے بے چین دل میں ٹھنڈک کی پہلی لہر بن کر اترا۔ اسے لگا کہ شاید اللہ اس سے ناراض نہیں بلکہ اسے آزما رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے۔ یہ آیت سن کر وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنا جائزہ لینا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، میں کوئی بڑے بڑے گناہ تو نہیں کرتا، لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیا جو مسلسل ہو رہی ہیں، جیسے نماز میں دیر کر دینا، کبھی غصے میں سخت بات کہہ دینا، کسی کا دل دکھا دینا۔ اور یہی خود احتسابی اسے ایک ایسی دریافت کی طرف لے گئی جس نے اس کی پوری زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہی اس ساری بات کا آپ سمجھے کہ مرکزی نقطہ ہے۔ پھر ایک دن ایک خیال اس کے دل پر جیسے وحی کی طرح اترا۔ اس کی سمجھ میں آیا کہ برکت کا مطلب پیسوں کا بڑھ جانا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی رحمت ہے جو آپ کے پاس موجود چیزوں میں اطمینان، کفایت اور ایک کوالٹی پیدا کر دیتی ہے۔ اور یہاں آ کر نا ایک بڑا دلچسپ فرق سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، ایک راستہ ہے صرف پیسے کے پیچھے بھاگنے کا، اس کا نتیجہ بس لامتنہائی محنت اور دل کا سکون، غارت، سارا فوکس ہوتا ہے مقدار پر۔ اور دوسرا راستہ ہے برکت کی تلاش کا، اس میں تھوڑے میں بھی دل کو اطمینان اور زندگی میں آسانی مل جاتی ہے۔ یہاں فوکس معیار اور اللہ کی رحمت پر ہوتا ہے۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ تو غلط سمت میں دوڑ رہا تھا۔ اس کی اصل منزل پیسہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی دی ہوئی برکت ہونی چاہیے۔ تو جب اسے یہ احساس ہوا، اس نے اپنی زندگی میں کچھ چھوٹی لیکن بہت گہری تبدیلیاں کیں جن کے نتائج حیران کن تھے مگر مالی نہیں تھے۔ اس نے کوئی پہاڑ نہیں توڑا، بس 3 چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنا لیں۔ پہلی، نماز وقت پر پڑھنا شروع کر دی۔ دوسری، روزانہ استغفار کو اپنا معمول بنا لیا۔ اور تیسری، اپنی تھوڑی سی کمائی میں سے بھی صدقہ نکالنا شروع کر دیا۔ پیسہ اتنا ہی آتا رہا، لیکن اب اس کا جو بھاری دل تھا نا وہ ہلکا محسوس ہونے لگا۔ گھر میں ایک سکون کی فضا بن گئی، بچوں کی چھوٹی موٹی بیماریاں ختم ہو گئیں، فضول کے خرچے کم ہو گئے اور زندگی میں جیسے ایک آسانی آ گئی۔ اصل میں یہی تو برکت تھی۔ تو اس پوری کہانی سے ہم رزق کے ان الہی اصولوں کو سمجھ سکتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو رزق سے برکت اٹھا لیتے ہیں، ان میں حرام کمائی، کاروبار میں جھوٹ اور دھوکہ دہی، والدین کی نافرمانی اور نگاہوں کی بے احتیاطی جیسے گناہ شامل ہیں جو اکثر غفلت میں ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہت صاف فرما دی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب سے ہے۔ اور دوسری طرف کچھ اعمال ایسے ہیں جو برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔
ان میں سب سے اہم ہے تقوی، یعنی اللہ کا ڈر اور احساس، کثرت سے استغفار کرنا، بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہر حال میں مضبوط رکھنا۔ اس پر تو اللہ کا وعدہ بھی بہت واضح ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو اصل نکتہ یہ ہے، شاید مسئلہ صرف رزق کی کمی کا ہے ہی نہیں، شاید ہم رزق ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ اللہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، اور برکت میں رزق کے ساتھ ساتھ سکون، صحت اور آسانی سب کچھ شامل ہے۔ آج صرف ایک چیز بدل کر دیکھنے کی کوشش کریں، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق، پھر دیکھیں کہ کیسے صرف رزق نہیں بلکہ پوری تقدیر بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ باتیں دل کو لگی ہوں تو اس پیغام کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔